وایي دا څومره ښایسته دي که نه، دا د چا چې خوښ دي. پېښور خلکو خو د نګو والا انګوټې ډېرې زیاتې خوښوي. فرق دی، خو بیا هم زه کوشش کوم چې دې ځو کې خامه والا ووایم. ویسے میں خا والی نہیں بولتی، شاہ والی بولتی ہوں. اور پشتو دونوں لینگویج کا استعمال کریں گے، کیونکہ اگر میں صرف اردو میں ویڈیوز بناتی ہوں نا تو میرے جو پٹھان لوگ ہیں نا، جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم تو پنجابی ہو. بہت ہی پیارے تھے. اور یہ والا جو نگ تھا نا، یہاں پہ میں نے امی کو کیمرہ پکڑایا، امی زما ویڈیو گانے جوڑے کہا نو امی وہی مجھے تو اردو نہیں آتی تو میں کیا بولوں. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. آئی ہوپ سو کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. گران کتن والد پر زما ڈیڈیر سلامونه. اس ویڈیو میں ہم پشتو اور اردو دونوں لینگویج کا استعمال کریں گے. ویسے میں اپنی ساری ولاگ میں ہی نا کچھ کئی جگہوں پہ پشتو بول لیا کروں گی، کیونکہ میری فیملی جو ہے نا وہ ٹوٹلی پٹھان پشتو بولتی ہیں، بلکہ میں بھی پشتو بولتی ہوں. ہم لوگ گھر میں پشتو ہی بولتے ہیں. خیر، یہاں پہ ہم چلے گئے بازار، کیونکہ ہم نے آج امی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے. امی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا مطلب کہ امی کی کچھ رنگز بنوانی ہیں. میں نے جانا تو امی کی رنگ کے لیے تھا، لیکن ساتھ پہ پھر میں نے اپنا بھی سائز بتا کے اور اپنے لیے بھی جو 2-3 سٹونز میرے پاس پڑے ہوئے تھے 2 رنگز بنوانے کے لیے دے دیے، اور ایک میں نے نیکلس بنوانے کے لیے دے دیا. خلق ب10,000 روپے سے مڑی ہے. مجھے جو ہے وہ چاندی پسند ہے شروع سے. مطلب کہ لوگ سونے کے پیچھے بھاگتے ہوں گے، لیکن مجھے چاندی اتنی پسند ہے نا، اتنی کہ میں کیا بتاؤں. تو میں اکثر جو ہے وہ چاندی بنواتی رہتی ہوں. کوئی ایک جو ہے وہ میں نے گولڈ کی رنگز بنوائی ہوئی ہیں، صرف رنگز بنوائی ہوئی ہیں، تو وہ مجھے پسند تھی. خیر دزنا یہاں پہ میں نے انکل کو بتایا کہ ان تینوں کا مجھے کاسٹ کر کے دیں کہ آپ کتنے تک پیسے لیں گے. نو پخور اور نو شیرا خلق جسم رمدین تاسو ماتا ہوئی تاسو پلسا ریٹ چلے گی د چاندی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر آپ کو سادی رنگ بنا کے دیں گے نا تو پھر ہم آپ سے ایک رنگ کا جو ہے نا، جو جس کا میں بھی آپ کو بڑا سٹون بتا رہی تھی، اس کا ایک جو رنگ ہے نا وہ آپ کا بنے گا 2000 کا. وہ بھی بالکل سمپل، مطلب کوئی اس کا ارد گرد سٹونز نہیں لگے ہوں گے. لیکن یہاں پہ میں کچھ ڈیزائنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ابھی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں. نو اہو ڈیزائن والا منگتدئی پیسے ہوئی یہ ڈیزائن والا بتا سو نمگالو 2800. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے امی کا سائز ان کو بتایا. امی کا سائز میرا کافی مشکل سے ملتا ہے. امی کی جوتی اور امی کے جو رنگ کا سائز ہے نا وہ کافی مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ امی کی ماشاءاللہ سے ہائٹ جو ہے وہ 6 فیٹ سے اوپر ہے. امی کا سائز سلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ میں نے اپنا سائز جو ہے وہ ان کے دیا. خیر مجھے تو اپنا سائز ویسے بھی پتہ تھا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو بھی تیار انگوٹھیاں لے کے آئیں گے نا ان میں بھی آپ اسی طرح بنوا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو بڑی بن جائیں یا چھوٹی بن جائیں. یہاں پہ پھر میں نے اپنا سائز سلیکٹ کیا. یہاں پہ میں کچھ انگوٹھیوں کی ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ ساری چاندی کی انگوٹھیاں تھیں جو کہ ان کے پاس آلریڈی جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی. یہاں پہ میں ان کی پرائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. میں نے ان سے یہاں پہ ایک رنگ جو مجھے بہت پسند آئی تھی پرپل کلر کی، میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ والا جو پنک میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ڈیزائن جو ہے وہ خالہ نے بنوانے کے لیے دے دیا تھا، کیونکہ خالہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ بنوانی ہے. یہ والی جو رنگ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ میں نے 2800 کی ان سے پرچیز کر لی تھی، کیونکہ مجھے بہت پسند آ گئی تھی. دا چکم ڈیزائن دیکھا نا، مطلب یہ جو ڈیزائن ہے یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اس کے جو سٹونز ہیں نا، ارد گرد کے جو سٹونز لگے ہوئے ہیں زرکون کے، یہ تھوڑے بڑے ہیں. اس کے جو رنگ کے سٹونز ہیں وہ تھوڑے چھوٹے تھے. تو میں نے یہ جو ڈیزائن ہے نا، یہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بنوانا ہے، لیکن یہ جو نگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹون، اس کا تو ڈیزائن چینج ہے نا، ایک پتے کی طرح ہے. اور میرا جو نگ تھا وہ دوسرا تھا، گول نگ تھا، یعنی راؤنڈ شیپ میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیزائن چاروں سائڈ سے ایسے ہی بنے گا، لیکن جو آپ کی نگ کا شیپ ہوگا وہ گول ہی بنے گا. کیونکہ یہ تو میں نے آلریڈی پرچیز کر لی تھی، تو میں نے جو دوسرا ڈیزائن تھا وہ اس طرح ان کو بتا دیا. مجھے بس ایسی رنگز اچھی لگتی ہیں. اب ہر انسان کی اپنی پسند ہے. امی والا چکم نگ دیکھا نا، اس میں امی والا نگ کی چیدی 4 چپرانا یعنی سائڈ نا ٹول نگونا نجو شو والے امی والا چکم نگ و غاڈر ہیویو، یعنی امی کا جو نگ تھا وہ کافی ہیوی تھا. تو اس کے جو سائڈس پہ ڈیزائنز ہیں نا نگ والے، انہوں نے کہا اگر یہ ہم بنائیں گے نا تو پھر بہت بھاری ہو جائیں گے اور بڑی ہو جائیں گے. تو امی نے کہا سمپل ہی ٹھیک ہے، نگ بے شک نہ بنوائیں. ادھر سے انکل جو ٹوٹل کوسٹ انکل نے ہمیں بتائی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ، ہم نے 4 انگوٹھیوں کے یہاں پہ ان کو سائز بتائی ہیں، جس میں سے ایک میرا نیکلس تھا اور 2-3 جو ہے وہ ہماری انگوٹھیوں کے ڈیزائنز تھے. تو چاروں کا ہمیں انکل نے ٹوٹل کر کے بتایا ہے 7000. مطلب آپ سوچیں آج کل چاندی بھی کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ماؤں کے ساتھ کہیں جانے کی خوشی نہ الگ ہوتی ہے.
यहाँ पे फिर हम लोग चलते चलते हमें मनहा के लिए एक गाड़ी पसंद आ गई थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि अभी वो बहुत छोटी हैं क्योंकि वो अभी 2 साल की भी पूरी नहीं हुई, तो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो मैंने कहा कि फिर ले जाएंगे, क्योंकि अभी मैं 2 महीने पहले उसके लिए साइकिल लेके आई हूँ। मनहा का मैं बता दूँ, वैसे मेरी फैमिली की एक ही बच्ची है और मेरी भतीजी हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो और ये वाली मेरे पिंक पास वाली जो भी मेरी सैलरी आती है, मैं ना उसमें से 70% हिस्सा जो है वो इस पे लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, दादकुम जे खुराक थी, मतलब किन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, गुरगरे और जामन पुशवे नो तासुमाता कमेंट सेक्शन के लाजमी हुई अगर ना पसंद मुंगलाड़ू यम बेकरी था, यम बेकरी हम चले गए क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी थी और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने यहाँ पे मंगवाई है चाट। अम्मी को चाट बहुत पसंद है, चाहे वो चन्ना चाट हो, समोसा चाट हो, और मुझे तो लगी थी प्यास, तो मुझे लगा कि पानी पीने से अच्छा है कि मैं कोई शेक मंगवा लूँ। मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है वो मैंगो शेक ऑर्डर किया और अम्मी के लिए भी शेक ऑर्डर किया। अब आप लोग सोचेंगे कि यार चाट के साथ मैंगो शेक कौन पीता है, तो हम लोग पीते हैं भाई, हम कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है ना वो बहुत मॉडर्न लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सादे से लोग हैं, और बस हमें ये यकीन होता है कि कुछ भी नहीं होगा, पी लेने चाहिए, खाली गिलास मुँह गोर लो नो। हाँ, अगर ना पास फर्स्ट बेसमेंट यम की जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये तो बेसमेंट था ना, फर्स्ट फ्लोर पे ना इसका वो बड़ा अच्छा है। इनके जो बिस्किट्स और इनकी जो स्वीट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ से लोग ज़्यादातर लेते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव है बाकी बेकरीज़ की निस्बत, इनकी जो स्वीट्स और बिस्किट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना महंगे हैं। मतलब आप बाकी बिस्किट्स के किलो का हिसाब लगाएंगे और इनके किलो का हिसाब लगाएंगे तो 300-400 का फ़र्क तो आपको पड़ेगा। लेकिन यह है कि चीज़ इनकी जो है ना फ़्रेश होती हैं, ताज़ी बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं यहाँ से अक्सर चीज़ें लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए कोकोनट बिस्किट लिए हैं आधा किलो, और अम्मी के लिए जो है वो किलो बिस्किट्स लिए हैं, जो पीनट्स वाले बिस्किट्स होते हैं ना, वो अम्मी को बहुत पसंद है। तो बातों बातों में याद आया कि मैंने अपनी टिकटॉक और इंस्टा के बायो में लिखा है 8 दीन विद दुनिया, मतलब आपने दुनिया के साथ साथ अपने दीन को लेके चलना है। एम्फेसिस फोकस आपका आखिरत होना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, वरना किसी एक्टिविटी में बुराई नहीं है। आप अपनी माँओं के साथ, भाइयों के साथ, हस्बैंड के साथ बाहर जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन यह है कि आपकी अपनी ड्रेसिंग जो सेंस है वो आपको पता होनी चाहिए कि कहीं से आपका जिस्म नुमाया नज़र ना आए। और आउटफिट्स भी आप पहन सकते हैं। मैं भी अक्सर बाहर जाती हूँ तो शलवार कमीज़ विद दुपट्टा ले लेती हूँ और ऊपर जो है शॉर्ट्स स्टॉलर लेके और मास्क पहन लेती हूँ। तो मैं कहीं से मुझे पता होता है कि मेरे आउटफिट जो हैं वो खुले स्टिच हुए हैं, मेरे बाजू पूरे हैं, मेरी जो शर्ट है वो टखनों से नीचे हैं, सॉरी घुटनों से नीचे हैं। तो मुझे होता है कि बस मेरा जब ज़मीर मुतमईन होता है ना, मैं कंफर्टेबल होती हूँ, तो मुझे ये होता है कि इंसान का जो है ना ज़मीर जब मुतमईन होता है, यकीन करें इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है और लाजमी रखना है, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कदस ज़मा व्लॉग तासु ख्वाही के ना प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।